قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگی حضرت شبیبہ غامدیہ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے. تجھے کیا ہوا؟ میں وہی تو ہوں کہ جس کے ساتھ مائز کا معاملہ ہوا تھا، میں وہی تو ہوں. رسول اللہ نے کہا جا توبہ کر توبہ کر. کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح شروع میں مائز کو بھیجنا چاہتے تھے؟ گناہ تو کر بیٹھے ہیں، گناہ تو کر بیٹھی ہوں، رات نیند نہیں آتی، عبادت کا مزہ ختم ہو گیا ہے، دنیا میں رہنے کو جی نہیں کرتا. اسی لیے حضرت انس کہا کرتے تھے جن گناہوں کو تم نے بڑا ہلکا لے لیا، رسول اللہ کے دور میں ہم ان گناہوں کو پہاڑ سے بڑا سمجھا کرتے تھے اور ہلاک کرنے والا سمجھا کرتے. شبیبہ غامدیہ آ کے ایسا مقدمہ رکھ رہی ہیں رسول اللہ کے سامنے کہ اب گناہوں کے اندر لتھڑ گئی ہوں، کوئی بھی عبادت کرتی ہوں دل نہیں لگتا، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے بطن میں ہو سکتا ہے کوئی بچہ آ گیا ہو، اس کا کیا قصور ہوگا؟ جا بچے کو جن کیا. پھر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجتے ہیں. کچھ عرصے بعد کہتی ہے جی ہاں حمل ظاہر ہو گیا ہے. اللہ کے رسول اب تو بے چینی کی ایسی کیفیت ہے، مفہوم ہے، ساری ساری رات سو نہیں پاتی، گناہ کا خوف دل کے اوپر طاری ہے، جلد از جلد چاہتی ہوں کہ پاک اور صاف ہو جاؤں. میں اور آپ کیا ہیں گناہ کر کے حدیث کے مصداق ہیں کہ بندہ مومن کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے لگا ہے، اور بندہ فاسق و فاجر بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی بس. یہ شبیبہ غامدیہ پھر آئیں رسول اللہ نے کہا جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا سزا نہیں لگ سکتی. بچہ پیدا ہو گیا اسی دن آ گئی، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، اب تو پاک کر دیجئے. ماہ و شب بیت گئے، گناہ کی ندامت دل سے نہیں جاتی. رسول اللہ نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو کون پالے گا، جا اس کو پال پوس، جس وقت یہ روٹی کھانا شروع کر دے گا ہم تیرے اوپر حد کو نافذ کر دیں گے. اس عورت کی گناہ کے اوپر ندامت اور توبہ کی کیفیت ایسی تھی کہ 6 ماہ کا بچہ نہیں تھا، روٹی کھاتا ہوا آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب تو پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو پاک کر دو، اس کو رجم کی سزا دے دو. پتھر مارے گئے، ایک پتھر ماتھے پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا. تو خالد کے منہ سے انسانی فطرت کے تحت یہ الفاظ نکل گئے ناپاک عورت، بری عورت، جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی، مہلن یا خالد، مہلن اے خالد، صبر، ہوش، آہستہ. تجھے کیا پتا اس عورت کی توبہ کیسی ہے؟ اگر کوئی ٹیکس لینے والا ظالم جابر بطاخور بھی ہو، وہ بھی اگر اس نیت سے توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تجھے کیا پتا اس کی توبہ کیسی ہے؟ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب رب نے معاف نہیں کرنا. یہ شیطان کا اس سے بڑا مغالطہ اور وسوسہ ہے. شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ رب کی دربار میں آئی نا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ چاہتا ہے، اور کس طرح چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی کتنے عظیم ہیں. گناہ تو کرے، گناہ میں کروں، چاہیے تجھے اور مجھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں کہ رب ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. ہر رات اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے، اور ہاتھ کون پھیلا رہا؟ اللہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اس لیے پھیلاتا ہے کہ سارے دن جو گناہ کیے تھے آ کے توبہ کر لے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. اور پھر جب دن ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو دنیا میں ہر وقت کہیں دن طلوع ہو رہا ہے اور کہیں رات ہو رہی ہے. گویا 24 گھنٹے رب کا یہ اعلان ہے کوئی جو معافی مانگنے والا آئے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں حتی تطلع الشمس من مغربها. اور اللہ یہ صدا اس وقت تک لگاتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نکلنا آئے. میں اور آپ غافل ہیں. اللہ کی صدا بھی رسول اللہ نے بتائی ہے. یہ صدا تو کیا اللہ صدا دے نہیں رہا؟
ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ من وعن ویسا ہی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. اور کس طرح خوش ہوتے ہیں اس کی بھی جو مثال حدیث میں بیان کی ہے وہ عجیب ہے. عجیب. اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. مثال بھی نبی کریم دے دے کے سمجھا رہے ہیں. تم نے رب کی رحمت کو سمجھا نہیں ہے. وہ رب جس نے ایک حصہ رحمت دنیا پہ اتارا, اس حصہ رحمت کی وجہ سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں, اولاد والدین سے محبت کرتی ہے, درندے پرندے چرند پرند ہر چیز اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس ایک حصہ رحمت سے. اور اس ایک حصہ رحمت کے اندر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی شامل ہے. اور باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے رحمت کے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ اپنے پاس. کس لیے؟ اپنے اور بندوں کے مابین معاملہ کرنے کے لیے کہ کل قیامت کا دن آئے گا, یہ 99 حصے رحمت کے اس دن کام میں آئیں گے تاکہ بندوں کو جنت میں داخل کیا جا سکے. جہنم میں نہیں, جنت میں داخل کیا جا سکے. ایک حصہ رحمت سے دنیا کی ساری محبتیں چل رہی ہیں, ساری محبتیں ایک حصہ رحمت سے ہے. وہ 99 حصے اپنے پاس رکھ کے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کا اعلان بھی کر رہا ہے. ہاں جو نافرمان ہے پھر وہ نافرمان ہے. رب تو کہہ رہا ہے آ جاؤ, اور یہ بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ سے لوٹ آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحرا میں گیا یا جنگل میں گیا, ساتھ ایک اونٹ ہے, ساتھ ایک سواری ہے, اس کے پر مال لدا ہوا ہے, وہ مال لدا ہوا ہے. اچانک وہ سواری کھو گئی. اب وہ اس سواری کو ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. صحرا ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. اب اس بندے نے تلاش کرتے کرتے دن بیت گئے, سواری نہ ملی. اب اس بندے کو یقین ہو گیا 100% کہ میں مرنے لگا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. مخلوق کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن خوشی کی وہ کیفیت جو رب کی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس بندے کو اچانک اس موت کے عالم میں اپنی سواری واپس نظر آ گئی. اب بتائیے یہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ موت کے منہ میں جا رہا تھا, سامنے سواری بھی آ گئی, سامان بھی آ گیا. اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے یہ کہنے لگا, زبان الٹ گئی, خوشی سے زبان بھی الٹ گئی, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت جو بندے کے اوپر طاری ہوئی, اللہ کی قسم جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس کا رب اسی طرح خوش ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. آپ اور میں چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ لے کے آئیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں, ہاتھوں کو اٹھا لیں, اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے, تو پھر یہ وہم وسوسہ شیطانی خیال دماغ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا. امید اسی سے, سوال اسی سے, مغفرت کی التجا اسی سے. پھر رب آسمان بھر کے مغفرت کے دروازے کھولے گا, زمین بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق ہدایت